السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخر 10 دن میں ایک رات ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے تقریباً 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ تو جس نے شب قدر کی رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وقت گزار دیا، اللہ کی عبادت میں وقت کو خرچ کر دیا، اس نے گویا ایک رات کی برکت سے تقریباً 83 برس 4 ماہ سے زیادہ عبادت میں گزار دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو شب قدر کی فضیلت میں 2 حدیثیں سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں شب قدر کی فضیلت کس طرح سے حاصل ہوگی، شب قدر کا جو ثواب ہے، شب قدر کی جو رات ہے اس کی برکت کس طرح سے حاصل ہوگی، اس کو حاصل کرنے کا بہت آسان عمل بتاؤں گا، بہت آسان۔ تو اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور دھیان سے توجہ سے سنیں۔ پہلے شب قدر کی فضیلت کے بارے میں حدیث سنیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ شب قدر کی رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، یعنی شب قدر کی رات میں ہی قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اتنی اہم رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے بس یہی بات کافی تھی کہ قرآن کریم جیسی بڑی کتاب، اللہ کی عظیم ترین کتاب اس رات کے اندر نازل فرمائی۔ پچھلی امتوں کو شب قدر نہیں عطا فرمائی، اب یہ امت محمدیہ کو کیوں دی گئی شب قدر کی رات؟ اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہے، اس کے پیچھے بڑی اہم وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا تھی کہ جب اللہ کے رسول نے پچھلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ کوئی 500 سال، کوئی 800 سال، کوئی 1000 سال دنیا کے اندر رہا، اتنی لمبی لمبی عمریں انہوں نے پائیں، اور پھر جب اللہ کے رسول نے یعنی ہمارے نبی نے اپنی امت کی عمر دیکھی تو زیادہ سے زیادہ 100 سال، تو اللہ کے رسول کو اس بات پر رنج ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی تلافی کے لیے اس رات کو مرحمت فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے وقت گزار دیا، تو صحابہ کرام کو اس پر رشک آیا۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے شب قدر کی رات کو مرحمت فرمایا۔ تو شب قدر کی بڑی اہم رات ہے۔ اگر ساری زندگی کے اندر شب قدر کی 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں کسی شخص کو، تو گویا اس نے 833 برس 4 ماہ سے زیادہ کامل عبادت میں وقت گزار دیا۔ تو شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بہت آسان عمل ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین عمل اعتکاف ہے۔ اب اعتکاف بھی 3 قسم کے ہیں، ایک واجب اعتکاف، دوسرا سنت اعتکاف، اور تیسرا ہے نفلی اعتکاف۔ تو واجب اعتکاف تو جب ہوگا جب ہم کسی کام پر یہ منت مان لیں گے کہ اگر میرا فلاں یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا، 1 دن کا یا 2 دن کا، یا جتنے بھی دن کی نیت کریں گے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو وہ کام ہو جانے کے بعد میں اس کے اوپر جس بندے نے یہ نیت کی ہے، منت مانی ہے، اس کے اوپر وہ اعتکاف اتنے دن کا واجب ہو جائے گا۔
दूसरी एहतिकाफ की किस्म है सुन्नत, जो अल्लाह के रसूल ने आखिर के 10 दिन में किया है। तो उसका वक्त तो चला गया, क्योंकि आज रमज़ान का 22वां रोज़ा है, और जो सुन्नत एहतिकाफ जो होता है वो 20वें रमज़ान से शुरू होता है। यानी 20वां रमज़ान का जब गुरूब हो जाएगा, अफ्तार हो जाएगा, तो 21वीं शब शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आखिर के 10 दिन का एहतिकाफ शुरू हो जाएगा। तो उसका वक्त भी चला गया। अब बचा है आखिरी एहतिकाफ की किस्म, निफली एहतिकाफ। उसमें हम कभी भी एहतिकाफ कर सकते हैं। तो हम एहतिकाफ की नियत से जिस रात में शब कदर की जो 5 रातें हैं, 21वीं रात और 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में से ही एक रात शब कदर की होती है। तो इन 5 रातों का एहतिकाफ हम मस्जिद में आके कर लें। निफली एहतिकाफ की नियत से मस्जिद में आकर ठहर जाएं, मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत करें, कुछ भी इबादत कर लें, कुरान करीम की तिलावत कर लें, नमाज़ पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, या सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ लें। अब मैं सलात व तस्बीह की नमाज का तरीका बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सलात व तस्बीह की नमाज मैंने एक वीडियो के अंदर समझाई, उस वीडियो को जाके देख लें कि सलात व तस्बीह की नमाज भी पढ़ सकते हैं और अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं। और सबसे अहम इबादत, अल्लाह के सामने हाथ फैला के दुआ मांगे, जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, उसके बारे में दुआ मांगे। तो शब कदर की फजीलत को हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल एहतिकाफ है। एहतिकाफ, निफली एहतिकाफ की नियत से हम मस्जिद में आकर ठहर जाएंगे, इन 5 रातों में भी हम ठहर जाएंगे, तो इंशाअल्लाह शब कदर की फजीलत हासिल हो जाएगी। इस क्लिप को शेयर भी करें ताकि लोग शब कदर की फजीलत को जान सकें और शब कदर की फजीलत को हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।